رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بارے میں بھی ہدایت فرمائی ہے کہ بات چیت کے اندر کن چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی آدمی مذاق کرتا ہے، ظرافت اسے بولتے ہیں، کبھی ظرف و مزاح کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی چھینک اور جمائی آتی ہے، تو ان جیسے موقعوں پر ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں اور جو تعلیمات ہیں، ان کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنے فطری اور معاشرتی تقاضوں کو وقار اور خوبصورتی کے ساتھ پورا کرے، لیکن ہر حال میں اللہ کو اور اس کے ساتھ اپنی بندگی کی نسبت اور اس کے احکام اور اپنے عمل اور رویے کے اخروی انجام کو پیش نظر رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ ہم لوگ بات میں مشغول ہو جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں۔ اس کا ہمیشہ ہمیں خیال رہے، اور اس خیال کو رکھتے ہوئے پھر انسان کبھی تھوڑا بہت مذاق کیا، مذاق میں جھوٹ نہ ہو، سچ ہی ہو، ظرف و مزاح تھوڑا سا ہو گیا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ہمیشہ اس کا خیال رہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اخروی انجام کو پیش نظر۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث اس بات پر ہے کہ بے ضرورت بات کو لمبا نہ کیا جائے۔ کبھی آپ کو کسی کے پاس جانا ہے، کسی مقصد کے لیے جانا ہوتا ہے، تو آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے لیے بڑی لمبی چوڑی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ بات 5 منٹ کی ہے تو 1 گھنٹے کی بات ہو جاتی ہے، تو گویا کہ یہ لایعنی اوقات میں اپنے وقت کو ڈالنا ہو۔ اس لیے اس سے پرہیز کیا جائے اور بے ضرورت بات کو لمبا نہ کیا جائے، جتنی ضرورت ہو اتنی ہی گفتگو کی جائے۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انہ قال یوما وقام رجل فاکثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو قال أمرت أن أتجوز في القول فإن الحواز هو خير رواه أبو داود۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ ایک شخص نے ان کی موجودگی میں کھڑے ہو کر وعظ و تقریر کے طور پر بات کی اور بہت لمبی بات کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص بات کو مختصر کرتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں، یا آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بات کرنے میں اختصار سے کام لوں۔ اختصار مطلب مختصر کرنا، چھوٹی بات کرنا، مختصر بات کرنا۔ بات کرنے میں اختصار سے کام لوں، کیونکہ بات میں اختصار ہی بہتر ہوتا ہے۔ تجربہ بھی شاہد ہے کہ اگر انسان بہت لمبی بات کرے تو لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں اور اس کا اثر بھی کم ہوتا ہے۔ جو بہت لمبی گفتگو کی جائے، آپ نے دیکھا ہوگا جو جلسے بڑے لمبے لمبے پوری رات ہوتے ہیں، پھر لوگ کیا ہوتا ہے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، چھوڑ کر کے سو جاتے ہیں۔ بڑی لمبی بات ہوئی ماشاءاللہ، فلاں مولانا صاحب آئے، فلاں لوگ آئے، بہت اچھی باتیں ہوئی ماشاءاللہ، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ جو اصلاح ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، بلکہ اس کا الٹا ریئیکشن یہ ہوا کہ نماز بھی چھوڑ کر کے سو گئے۔ تو اس لیے جو تھوڑی بات ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، اور مختصر کلام کو پسند کیا گیا ہے، اس لیے بلا ضرورت طویل گفتگو نہ کی جائے۔ ایسے بھی جب انسان آپس میں بات کرے تو بے ضرورت بہت لمبی بات نہ کرے۔ منہ سے نکلنے والی کوئی بات یا تو ہماری فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہوگی یا ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن بلال بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها
یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ وان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من الشر ما یعلم مبلغها یکتب اللہ بہا علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ، رواہ فی شرح السنہ۔ بلال ابن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی زبان سے کبھی خیر اور بھلائی کی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی پوری برکت اور اس کی قدر و قیمت وہ خود بھی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ اسی ایک بات کی وجہ سے اپنے نزدیک اپنے حضور میں حاضری تک کے لیے اس بندے کے واسطے اپنی رضا طے فرما دیتا ہے۔ کبھی انسان کے منہ سے ایسی خیر کی بات نکلتی ہے کہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے وہ بات کہ اس کے مرنے تک، اللہ سے ملنے تک کے لیے اللہ اس کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی طے فرما دیتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی آدمی کی زبان سے شر کی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی برائی اور خطرناکی کی حدود خود بھی نہیں جانتا، وہ تو اسے بہت چھوٹی بات سمجھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ منافق کے لیے ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک مکھی بیٹھی تھی اور اسے اڑا دی، اور مومن کے لیے ایسا ہے کہ جیسے پہاڑ پورا اس کے اوپر گر رہا ہے۔ ایک پہاڑ سمجھتا ہے ایک گناہ کو ایک مسلمان ایمان والا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اسے سمجھتا ہے کہ ایک مکھی ہے اور کیا۔ تو کبھی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اس کی برائی اور خطرناکی کیا ہے وہ بھی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس آدمی پر آخرت کی پیشی تک کے لیے اپنی ناراضی اور اپنے غضب کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اسے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، رے اتنی چھوٹی سی تو بات تھی، روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، بہت چھوٹی سی تو بات ہے، لیکن یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے، بعض مرتبہ انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زبانوں سے نکل جاتی ہیں کہ ہم اس کی سنگینی سے واقف نہیں ہوتے کہ اتنی خطرناک بات ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اپنی ناراضگی مقدر فرما دیتا ہے۔ پھر نہ دنیا کے اندر ہمارے لیے بھلائی، نہ آخرت کے اندر بھلائی، اور اسی وجہ سے پھر بہت سی پریشانیوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ پھر دوسری پریشانی، ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں پتہ ہوگا، معلوم چلے گا کہ یہ اپنی ہی وجہ سے ہے، ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری ہی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بات کرنے میں انسان کیا کرے، بہت ہی احتیاط کرے۔ اس لیے بہت سے اللہ والوں کے یہاں جانا ہوا، دیکھا وہاں پر کہ مختصر کلام فرماتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے بس وہی بولتے ہیں، اور ضرورت نہیں ہے تو ذکر اللہ کے اندر مشغول رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا رہے۔ اس لیے کہ جس دن ہماری یہ آنکھ بند ہو جائے گی اس دن ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہنا چاہیں گے تو نہیں کہہ پائیں گے، پھر انسان ہائے کہہ کے رہ جائے گا۔ فرشتے نام اعمال بن کر کے، جو ہمارے فرشتے نیکیاں لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں، وہ جس دن انتقال ہوا وہ ہمارے دفتر کو بند کر کے لے کے چلے جائیں گے۔ اب اس کے اندر نہ ایک نیکی ڈالی جا سکتی ہے اور نہ ایک نیکی نکالی جا سکتی ہے، سب اس کے اندر درج ہو گیا۔ ہاں، اگر انسان نے صدقہ جاریہ کیا ہے، یا انسان نے نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے اس کے بعد دعا کرتی ہے، یا کوئی اس نے ایسا علمی کام کیا ہے، جیسے اس نے کسی کو کلمہ پڑھنا سکھلا دیا، کسی کو نماز پڑھنا سکھلا دیا، کسی کو قرآن پڑھنا سکھلا دیا، کہ اس کی بات سے اللہ نے کسی کو ہدایت پر لا دیا، راہ راست پر کوئی آ گیا، اس کے انتقال کے بعد بھی اللہ اس کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ خود سے وہ چاہے گا تو کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ حدیث کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ انسان جب بھی بات کرے تو آخرت کے انجام سے بے پرواہ نہ ہو، بلکہ اس کو سامنے رکھے۔ کسی کی تعریف کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیا جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ مبالغہ کہتے ہیں کہ انسان جتنا نہیں ہے اس سے بڑھا چڑھا کر کے بیان کرنا۔ جیسے کسی نے کہا کہ بھائی آپ تو ماشاء اللہ کیا بات ہے،
آپ تو حاتم طائی کی قبر پر لات مار دیے، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایک چائے پلا دے تو کتنی بڑی تعریف ہوتی ہے، یا آپ نے تو حاتم طائی کی قبر پر لات مار دیا۔ اب حاتم طائی کون گزرے ہیں؟ بہت سخی آدمی گزرے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا، لیکن ان کے لڑکی اور لڑکے دونوں مسلمان ہوئے۔ ان کی لڑکی صفانہ بنت حاتم اور ان کے صاحبزادے عدی ابن حاتم، یہ دونوں مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا۔ تو ان کا بہت ہی واقعہ مشہور ہے کہ وہ کھلانے پلانے میں، سخاوت کے اندر بہت فیاضی سے کام لیتے تھے، بہت آگے رہتے تھے۔ ایک واقعہ ان کا یہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کا جو گھوڑا تھا، وہ گھوڑا بہت مشہور گھوڑا تھا، بہت تیز ترار گھوڑا تھا، بہت چابک، بہت جلدی سفر طے کرتا تھا۔ تو اس وقت کے جو وزیر تھے ان کو علم ہوا، تو انہوں نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ اور حاتم طائی سے ہمارے لیے بات کرو کہ وہ گھوڑا کتنے میں دیں گے، جتنے میں دے لے لینا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو وہ فوراً گھر میں ان کی ضیافت کے لیے گئے۔ تو اندر گئے تو معلوم چلا کہ کچھ ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بکری کا بچہ ہو کاٹ دو، آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کچھ ہے نہیں، ابھی کچھ نہیں۔ کہ کیا ہے؟ کہ بس آپ کا گھوڑا بچا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا گھوڑے کو ذبح کر دو۔ گھوڑے کو ذبح کر کے اس کا کباب بنوا کر کے سامنے لائے، اور وہ جو وزیر کے آدمی تھے، ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ، خوب جم کے کھا رہے ہیں، کیا عمدہ کھانا بنا ہے نواب، کیا عمدہ گوشت بنا ہے۔ بس جب سب ہو گیا، ہاں بتائیے کس لیے آنا ہوا؟ آنا اس لیے ہوا ہے کہ آپ کا جو گھوڑا ہے اس کے لیے میں بات کرنے آیا ہوں، گھوڑا آپ کتنے میں بیچیں گے؟ جو آپ نے کباب کھایا ہے وہ اسی گھوڑے کا۔ تم اتنے سخی تھے۔ اب یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں صحیح ہے، لیکن یہ واقعہ ہماری دادی ہم کو سناتی تھی، اتنے مشہور تھے، ان کی سخاوت کے بارے میں یہ سنا گیا ہے۔ تو لوگ سخاوت میں حاتم طائی کی مثال دیتے ہوئے کسی کو کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایک پیالی چائے پلا دے کہ آپ نے تو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، کیا مطلب؟ ایک پیالی کوئی چائے پلا دے تو اتنا بڑا سخی ہو گیا؟ ایسا تو ہے نہیں۔ تو تعریف بھی کرے تو اس میں مبالغہ آرائی نہ کرے۔ تعریف بھی اگر کسی انسان کے کرنا ہو تو اتنی تعریف ہو جتنے کا وہ مستحق ہے، اور اس میں بھی اگر یہ احتمال ہو کہ اگر یہ تعریف کریں گے تو وہ اس کے اندر تکبر آ جائے گا تو پھر تعریف نہ کریں، پھر تعریف منع ہے۔ ہاں اگر اس کا احتمال نہ ہو اور جتنے کا وہ مستحق ہے آپ نے اتنی ہی تعریف کی ہے، تو پھر اگر کوئی اس کا احتمال نہ ہو کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا تو کر سکتے ہیں، لیکن بیجا تعریف کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بیجا تعریف کرے تو آپ ایک مٹھی مٹی اٹھا کر کے اس کے چہرے پر مار دیجیے، مٹی پھینک دیجیے اس کے اوپر۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے منہ پر کوئی بہت لمبی چوڑی تعریف کر رہا تھا، آپ نے فوراً مٹی اٹھایا، ایک مٹھی اور مارا اس کے منہ کے اوپر، وہ بھاگا۔ ہم نے آپ کی تعریف کیا، آپ نے ہمارے چہرے پر مٹی مار دیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ جو بیجا تعریف کرے اس کے منہ کے اوپر مٹی مار۔ اب سنیے، عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ويلك قطعت عنق اخيك ثلاثا من كان منكم مادحا لا محالة فليقل احسب فلانا والله حسيبه ان كان يرى انه كذلك ولا يزكي على الله احدا رواه البخاری ومسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب نے ایک دوسرے صاحب کی تعریف کی اور اس تعریف میں بے احتیاطی کی۔ بے احتیاطی کا مطلب مبالغہ آرائی سے کام لیا، بڑھا چڑھا کر کے، بڑی لمبی چوڑی، ارے فلاں تو ایسے ہیں ویسے ہیں، خوب لمبا چوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے اس بھائی کو اس تعریف کر کے اس کی گردن کاٹ دی۔ تم نے یہ جو تعریف کیا ہے
یہ تعریف کر کے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، اتنا بڑا تم نے گویا کی کام کیا، یعنی ایسا کام کیا جس سے وہ ہلاک ہو جائے، گردن کاٹ دیا۔ کیا مطلب؟ گردن تو کاٹا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ جس سے وہ انسان کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ آپ نے تعریف کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور وہ تکبر اسے لے ڈوبے گا۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر ہی تھا جس نے عزازیل کو کیا کیا؟ ذلیل اور رسوا کیا، اور اس نے لعنت کے طوق کو اس کے گلے کے اندر پہنا دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے وہ راندہ درگاہ ہو۔ کون تھا؟ یہ جو ابلیس ہے، یہ عزازیل اس کا پہلے نام تھا، اور یہ فرشتوں میں رہا کرتا تھا، بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، بڑا عابد تھا، فرشتوں میں مشہور تھا کہ بہت بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب کہا حضرت آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا ہم کیسے سجدہ کریں؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی خاصیت اوپر جانا، مٹی کی خاصیت نیچے جانا، اوپر والا نیچے والے کو کیسے سجدہ کرے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو تو مٹی سے پیدا کیا۔ بس اتنا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ راندہ درگاہ ہو کر کے میرے دربار سے نکل جائے، ہمیشہ کے لیے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم نے تعریف کر کے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، یعنی اس کو تکبر میں ایسا مبتلا کیا ہے کہ وہ تکبر اسے لے ڈوبے گا، ہلاک و برباد کر دے گا۔ اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ تم نے تعریف کر کے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، تم نے تعریف کر کے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے کسی بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہی سمجھے اور اس کو اس تعریف اور مدح کا مستحق سمجھے تو یوں کہے کہ میں فلاں بھائی کے بارے میں ایسا گمان کرتا ہوں اور میری اس کے بارے میں یہ رائے۔ اس طرح کیا کہیں؟ اگر کسی کی تعریف کو کوئی انسان ضروری ہی سمجھے تو یہ کہے کہ میں فلاں کو بہت ایماندار سمجھتا ہوں، یعنی میرے نزدیک وہ بہت ایماندار ہے، اس طرح کی بات کہے تاکہ وہ بہت زیادہ تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، ایسی بات کہے۔ فلاں بھائی کے بارے میں ایسا گمان کرتا ہوں اور میری اس کے بارے میں یہ رائے ہے، اور اس کا حساب کرنے والا اللہ ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دے کہ بھائی اس کا حساب کرنے والا اللہ ہے، تاکہ اسے اللہ کا خوف اس کے دل میں رہے کہ بھائی مجھے اللہ کے سامنے تو حساب دینا ہے، پھر تکبر کس لیے میں کروں؟ تکبر سے بچ جائے، جس کو حقیقت کا پورا علم ہے، اور ایسا نہ کرے کہ خدا پر کسی کی پاکیزگی کا حکم لگائے، یعنی کسی کے حق میں ایسی بات نہ کہے کہ وہ بلا شبہ اور یقیناً اور عند اللہ پاک اور مقدس ہے، کیونکہ یہ خدا پر حکم لگانا ہے اور کسی بندہ کو اس کا حق نہیں ہے۔ یہ نہ کہے کہ وہ تو اللہ کے نزدیک بڑا پاکیزہ ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کون پاکیزہ ہے تو اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے یہ کہے کہ میرے نزدیک وہ بہت ایماندار، بقیہ حساب تو اللہ کرنے والے ہیں۔ ایسا عن المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم المداحین فاحثوا في وجوههم التراب، رواہ مسلم۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مداحین یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ پر خاک ڈال دو۔ جب تم دیکھو کہ بہت زیادہ کوئی تعریف کرنے والا ہے تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کے منہ کے اوپر خاک ڈال دو، یعنی مٹی ڈال دو۔ اب اس کا مطلب محدثین نے 3 مطالب اس کے بیان فرمائے۔ پہلا تو مطلب یہی ہے کہ حقیقتاً اس کے منہ کے اوپر مٹی ڈال دو، مٹی اٹھا کر کے اس کے منہ کے اوپر ڈال دو، جیسا کہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل ثابت ہے کہ ایک صاحب نے ان کی بہت لمبی تعریف فرمائی تو آپ نے 1 مٹھی مٹی اٹھائی اور اس کے منہ کے اوپر مار دیا۔ ایک تو یہ مطلب ہے،
اور اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ایسا کرنے والا ہے انہیں کسی قسم کے انعام اور اکرام سے نہ نوازو۔ بادشاہوں کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بادشاہ جو ہے وہ ان کے دربار میں بہت سے ایسے لوگ رہا کرتے تھے جو چاپلوسی کیا کرتے تھے۔ وہ چاپلوسی کرنے والوں کی، خوشامد کرنے والوں کی ایک پوری ٹیم تھی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ پورا دن اور پوری رات بادشاہ سلامت کے لیے تعریفی قصیدے گڑھتے تھے۔ ہمارے بادشاہ سلامت تو ایسے ہیں کہ جب شکار کرتے ہیں تو شکار ہرن کے پیر سے نکل کر کے سر میں لگ جاتا ہے۔ وہ ایک وزیر تھا، وہ لمبی چوڑی تعریف کر رہا تھا، ایک مرتبہ اس کے منہ سے یہ نکل گیا، بادشاہ شکار کے لیے گیا تھا، لیکن آج بادشاہ سلامت نے ایسا شکار کیا ہے کہ شکار میں جو تیر مارا وہ پیر سے نکلتے ہوئے سر میں لگ گیا۔ اب لوگ کہیں کہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے، پیر میں لگ کے سر میں، یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پھر دوسرا جو چاپلوس تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اصل میں بادشاہ سلامت جس وقت تیر انہوں نے چلایا اس وقت ہرن اپنے پیر سے سر کھجلا رہا تھا، تو ان کا تیر پیر سے لگتے ہوئے سر میں گیا۔ اور بادشاہ سلامت کی طرف سے لیجئے 1 تھیلی دینار، 2 تھیلی دینار، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بے تحاشا رقمیں لوٹائی جاتی تھی، اور پھر لوگوں کا اور دل بڑھتا تھا، اور پھر دوسرے دن اور اچھے اشعار کہہ کر کے لاتے تھے اور ان کی تعریفیں کہا کرتے تھے، اور پھر دوسرے دن اور زیادہ مال و دولت سے مالا مال ہوا کرتے تھے۔ تو حدیث میں جو کہا گیا کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والوں کو جب دیکھو تو ان کے منہ پر، ان کے چہرے پر مٹی ڈال دو، تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ حقیقتاً ایسا کر دو، مطلب مٹی اٹھا کر ڈال دو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو انعام اور اکرام سے مت نوازو۔ کیا مطلب؟ وہ تعریف کس لیے کر رہا ہے کہ ابھی ملے گا سکہ، ابھی 2000 کی نوٹ ملے گی، اب تو مودی جی نے بند کروا دی ہیں، اب دیکھیے 3000 کی آ جائے، 4000 کی، اور وہ پھر بند ہو جائے، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ تو وہ جو اس گمان میں ہے کہ 500 کی مل جائے گی تو اس کو مت دو، تاکہ وہ آئندہ اس سے کیا کرے، اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ دوسرا مطلب یہ بتایا گیا۔ تیسرا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان مداحین سے یہ کہہ دو کہ تمہارے منہ میں خاک، جو تمہاری تعریف کرے اس سے کیا کہہ دو، تمہارے منہ میں خاک، یعنی تمہارے منہ میں مٹی، تاکہ اس کا منہ ہی کیا ہو جائے، بند ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اس کا منہ بند ہو جائے۔ چنانچہ یہ جو حدیث کے راوی ہیں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، انہی سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے ان کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی تعریف کی، تو انہوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مٹی زمین سے اٹھا کر کے اس کے منہ پر پھینک دیا۔ اور بہت سے اکابرین سے اور بزرگان دین سے بھی اس طرح کے واقعات مروی ہیں، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہر شخص کے اوپر یہ بات صادق نہیں آتی ہے، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ یا کسی دینی مصلحت کی وجہ سے اگر کسی بندے خدا کی کوئی سچی تعریف کرتا ہے اور تعریف میں مبالغہ آمیزی نہیں کرتا ہے اور اس بات کی امید نہیں ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر اس کی گنجائش ہے اور اس کی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بہت گنہگار ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کے گھر سے دور ہے، تو کبھی یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت عمدہ آپ کو صحت سے نوازا ہے، اللہ نے بڑا عمدہ آپ کو جو ہے مال و دولت عطا فرمایا ہے، اگر آپ کا تھوڑا سا حصہ یہاں بھی لگ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تھوڑا سا اگر تعریف کی جائے اور اس سے یہ مقصود ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ دین کے اوپر آ جائے گا، تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے، اور خود بعض صحابہ کرام نے دیگر بعض صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً اگر منع ہوتا تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی تعریف نہ کرتے کسی کی، اور نہ صحابہ کرام کسی دوسرے صحابی کی تعریف کرتے، جبکہ ایسا نہیں۔
تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بہت زیادہ تعریف کرنا یہ منع ہے، اسی طریقے سے مبالغہ آمیزی کرنا یہ منع ہے، یا کسی شخص کے سامنے ایسی تعریف کرنا کہ جس سے اس کے تکبر کے اندر مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا منع ہے۔ یہاں سے شعر و سخن کا باب شروع ہوتا ہے۔ شعر یعنی اشعار کے اندر بہت سے حضرات جو اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، تو آیا جو شعر ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، شعر کہا کرتے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اللہ نے نہیں بنایا تھا۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میں نے آپ کو شعر نہیں سکھلایا ہے اور نہ ہی شاعری آپ کے لیے مناسب ہے۔ لیکن آیا کوئی آدمی شعر کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے؟ کوئی اپنی بات شعر میں پیش کر سکتا ہے کہ نہیں پیش کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہدایات ہمیں احادیث نبویہ سے ملتی ہیں ان سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اگر کسی شعر میں اچھائی ہو اور اس میں کوئی برائی نہ ہو، نہ کوئی اس کے اندر خرابی ہو، تو پھر اس کے کہنے کی گنجائش ہے۔ چنانچہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شعراء کی تعریف فرمائی۔ اس میں سے ایک شاعر ہیں لبید ابن ربیعہ، زمانے جاہلیت کے شاعر لبید ابن ربیعہ، اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے رضی اللہ عنہ، لیکن پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ شاعری کہا کرتے تھے، لیکن ان کی شاعری کے اندر کبھی کوئی خراب بات نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ سچی بات، حق بات کہا کرتے تھے، اور اکثر ان کے جو اشعار ہوتے تھے وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یکتائی کو بتلاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایسے ایسے اشعار وہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور یہ کہا کہ ان کا یہ جو شعر ہے یہ بڑا عمدہ شعر ہے، انہوں نے اس کے اندر کافی اچھی ترجمانی کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شاعر اور تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا کہ ذرا ان کے اشعار مجھے سناؤ۔ انہوں نے ایک شعر سنایا، پھر کہا اور سناؤ، پھر انہوں نے ایک شعر سنایا، پھر کہا اور سناؤ، اور وہ سناتے رہے حتیٰ کہ 100 اشعار ان کے سنائے۔ 100 اشعار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا شعر بڑا اچھا ہے، لیکن اس کا دل، اس کا شعر مسلمان ہو گیا لیکن اس کا دل کافر ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن اس کے دل نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، اسلام قبول نہ کیا، اور وہ مسلمان نہیں جو دوسرے شاعر ہیں، آگے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعری مطلقاً خراب چیز نہیں ہے، بلکہ وہ شاعری کی جس کے اندر خراب چیزیں ہوں، جس کے اندر برائی ہو، جس کے اندر بہت سی غزلیں کہی جاتی ہیں، جس میں عاشق و معشوق کی تعریف کی جا رہی ہے، اس طرح کی جو لایانی چیزیں ہیں وہ باہر کا غلط ہیں۔ لیکن جو ایسے اشعار ہیں جو سچائی کے ترجمان ہوں، جو عدل و انصاف کو بیان کرتے ہوں، جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوں، تو پھر اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شاعری تھی وہ اس میں اکثر شعراء جو ایسے ہی تھے جو غلط اشعار کہا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ کیا مطلب؟ یہ جو شاعر حضرات ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ اکثر بے راہ اور بد چلن ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں۔ بعض صحابہ نے شعر و شاعری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے خود فرمایا کہ اگر وہ شعر کا مضمون اچھا ہے تو وہ شعر اچھا ہے، اور اگر برا ہے تو وہ شعر برا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو کلام فحسنه حسن وقبیحه قبیح، رواہ الدارقطنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر کے
بارے میں ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ شعر بھی ایک کلام ہے، اس میں جو اچھی ہو، اس میں جو اچھا شعر ہو وہ اچھا ہے، اور جو برا شعر ہو وہ برا ہے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکمہ رواہ البخاری۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض شعراء اپنے مضمون کے لحاظ سے، بعض شعر اپنے مضمون کے لحاظ سے سراسر حکمت والے ہوتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بعض شعر جو ہوتے ہیں وہ سراسر حکمت والے ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید علی کل شیء ما خلا اللہ باطل رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید ابن ربیعہ شاعر کی یہ بات ہے۔ ابھی دیکھیے بات آئی کہ لبید ابن ربیعہ ایک شاعر تھے، اللہ کے نبی نے ان کے شعر کی تعریف فرمائی تو وہ حدیث آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، سب سے اچھی بات وہ ہے، سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید ابن ربیعہ شاعر کی یہ بات ہے۔ انہوں نے ایک شعر کہا تھا، وہ شعر کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یعنی سب لوگ سن لو کہ اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں، فنا ہو جانے والی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ لبید ابن ربیعہ شاعر نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ تو یہ ایک شعر ہے، ایک مصرع ہے۔ اس کا دوسرا مصرع یہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، یعنی ہر نعمت، یہاں کی ہر نعمت ایک دن ختم ہو جانے والی۔ تو یہ در حقیقت قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز یہاں پر جو ہے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ تو گویا کہ اسی مفہوم کو لبید ابن ربیعہ نے اپنی شاعری کے اندر بیان فرمایا، تو اس لیے ان کا یہ شعر عمدہ ہے۔ اور یہ شعر جو لبید ابن ربیعہ شاعر نے کہا تھا اس وقت اپنے دور جاہلیت میں کہا تھا جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور وہ الحمدللہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اور جب مسلمان ہو گئے تو ان کا مشغلہ صرف قرآن کریم کی تلاوت بن گیا، دن رات صرف قرآن پڑھا کرتے تھے، دن رات صرف قرآن پڑھا کرتے تھے، شعر و شاعری بالکل چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ ارے آپ تو بڑے بڑے اشعار پہلے کہا کرتے تھے، تو فرماتے تھے یکفین القرآن، کہ اب مجھے قرآن کافی ہے، اب مجھے قرآن کافی ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی لمبی انہیں عمر عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2 سال کچھ ماہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، اس میں جا کر کے ان کا انتقال ہوا اور ان کی عمر 156 سال بتائی جاتی ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ ایک دوسرے شاعر جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی نے ان کے اشعار سنے، لیکن یہ فرمایا کہ ان کا دل کافر اور ان کا شعر مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ وہ حدیث آپ کے سامنے ہے جس کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ عن عمرو بن الشریر عن ابیہ قال ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال هل معك من شعر أمية بن الصلت شيء؟ قلت نعم، قال هيه فأنشدته بيتا، فقال هيه ثم أنشدته بيتا، فقال هيه ثم أنشدته 100 بيت، رواه مسلم۔ حضرت عمرو بن شریر اپنے والد شریر ابن سوید ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ ہی کی سواری پر سوار تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو ردیف بولتے ہیں۔ ایسے شخص کو کیا بولتے ہیں؟ ردیف بولتے ہیں، کہ جو آگے بیٹھا اور پیچھے جو آدمی سوار ہوتا ہے تو اس کو ردیف بولتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں آپ ہی کے سواری پر سوار تھا، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں امیہ ابن سلط کے کچھ شعر بھی یاد ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں مجھے یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سناؤ۔ میں نے ایک شعر سنایا، آپ نے فرمایا اور سناؤ۔ میں نے ایک اور شعر سنایا، آپ نے پھر فرمایا اور سناؤ۔ تو میں نے 100 اشعار سنائے۔ کتنے اشعار سنائے؟ 100 اشعار سنائے۔ کس کے؟ امیہ ابن السلط شاعر کے، جو زمانے جاہلیت کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ میں نے 100 اشعار سنائے، اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امیہ اپنے اشعار میں اسلام سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ امیہ ابن السلط جو تھا وہ جاہلی شاعر تھا، اس کی شاعری خدا پرستانہ تھی، یہ بھی اچھا شاعر تھا۔ اس کی شاعری بھی جو تھی اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بیان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کاد یسلم فی شعرہ، یعنی اپنے شعر کے اندر وہ اسلام سے قریب ہو گیا تھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ایک دفعہ آمن شعرہ وکفر قلبہ، یعنی اس کی شاعری تو مسلمان ہو گئی اور اس کا دل جو ہے وہ کافر رہا۔ اس کی شاعری تو مسلمان ہو گئے اور اس کا دل کافی رہا۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے صرف بات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب تک کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ ہمارے پیچھے ایک ایڈوکیٹ صاحب رہتے ہیں، ان کو ماشاءاللہ سورہ یاسین شریف، سورہ قل هو اللہ شریف، سورۃ الفاتحہ اور بہت سی قرآن کریم کی صورتیں اور اس کے ٹرانسلیشن سب یاد ہیں۔ ہمارے پاپا کی ابو کے بھی دوست ہیں، ہم سے اکثر ملتے ہیں، تو کئی جگہ ان کو اعتراض وغیرہ رہتا ہے تو پوچھتے ہیں، تو میں ان کو سیٹسفائی کرتا ہوں، ان کو تسلی، ان کو اس کی آگے پیچھے کی تشریح بتاتا ہوں، تو ماشاءاللہ بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میرا ایک ڈاؤٹ آج کلیئر ہو گیا۔ لیکن دل کیا ہے؟ کافر ہے، دل سے نہیں مانتے ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں اردو پڑھنے کے لیے، غیر مسلم ہے، تو ہم نے ان کو قرآن کریم کا ترجمہ ہندی میں دیا پڑھنے کے لیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور صاحب ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں، ان کو بھی دیا، وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ غیر مسلموں کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا اور چھونا جائز ہے، ایسا مسئلہ نہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتے، ہاں ان کو ہدایت کر دی جائے، اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم صبح غسل کر کے پاک صاف ہو کر کے پھر اس کے بعد کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو چوم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کوئی دعا بتا دیجئے جسے میں پڑھا کروں، تو میں نے ان کو کہا آپ یا ہادی پڑھا کریں، یا ہادی اہدنی، یا ہادی اہدنی۔ کیا مطلب؟ اے ہدایت عطا کرنے والے مجھے ہدایت عطا فرما دیجیے، اے ہدایت عطا کرنے والے مجھے ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یہ آپ اگر کوئی پوچھے تو آپ یہ دعا بتلا دیا کریں کہ یہ دعا پڑھا کرو، تمہارے کاروبار میں بھی بہت برکت ہوگی اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ دعا پڑھے گا بھی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ہدایت عطا فرما دے۔ بھائی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہمارا کام ہے بتلا دینا، ہمارا کام ہے حق بات ان تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے، اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کرنا کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ بھی دیکھیے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جیل سے رہا ہوئے ہیں، کئی ہزار لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام لا چکے تھے۔ مجھ سے بھی انہوں نے عہد لیا تھا، جہاں ہم پڑھتے تھے تو وہاں حضرت تشریف لائے تھے، عہد لیا تھا کہ عہد کرو کہ میں بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر کم سے کم 2 لوگوں کو تو مسلمان بناؤں گا، یعنی ان تک حق بات پہنچاؤں گا، ان تک اسلام کا پیغام پہنچاؤں گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی فورس نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان دا ریلیجن آف اسلام۔ اسلام کے اندر کوئی کسی کو مجبور کرنا نہیں، کوئی فورس نہیں ہے، لیکن کوئی خود سے اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ قبول کر سکتا ہے، اس کے سامنے راہ کیا ہے؟ کھلی ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ 8:15 کی اذان ہے، 8:30 کے بعد
چلیے کچھ سوال جواب ہے اس کو کر لیتے ہیں، اس کو الگ سے ریکارڈ کر لیجیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یوٹیوب پر اس طریقے کا موبائل ان باکسنگ چینل بنا کر ارننگ کرنا جائز ہے؟ پلیز تفصیل سے جواب دیجیے۔ دیکھیے بہت سے حضرات اس سے پہلے بھی جواب دیا گیا ہے، جو گیمنگ کے مسئلے میں انہوں نے پوچھا ہے، گیم کھیل کر کے پیسہ حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے بہت سے ایپس آج کل آتے ہیں کہ جو ایپس کے ذریعے سے پیسہ حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی فاسد شرط وہاں پر نہ ہو، کوئی ناجائز شرط وہاں پر نہ ہو۔ دوسرے یہ ہے کہ وہاں پر ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد آپ کے جو ممبران ہیں، آپ نے جن کو ایڈ کیا ہے، ان کی بھی محنت کا پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک کمپنی ہے، ویسٹیج نام کی کمپنی ہے، ویسٹیج، تو اس کے کئی ایجنٹ میرے پاس بھی آئے تھے، اپنا لیپ ٹاپ وغیرہ لے کر کے 2-3 گھنٹہ برباد کرتے ہیں وہ۔ تو خیر ہم نے ان کو بہت سمجھایا، مسلمان ہی تھے، پولیس میں ہیں، تو ہم نے ان کو بہت سمجھایا، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ وہ آئے تھے مجھے اپنا ایجنٹ بنانے اور خود توبہ کر لیا الحمدللہ۔ خیر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس پر لگے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں دیکھیے علماء دارالعلوم کا بھی فتویٰ ہے اور ندوۃ العلماء کا بھی فتویٰ ہے، اور بھی شاہی مراد آباد اور دیگر مکاتب فکر کا، کہ یہ جو ایپ یہ ہے، جو کمپنی ہے، اس سے لگ کر کے پیسہ حاصل کرنا اور کمانا جائز نہیں۔ اس کے اندر ایک فاسد شرط یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے آپ اس کے ممبر بنتے ہیں، تو آپ کے ممبر بننے کے بعد آپ کو یہ آفر ہے کہ اگر آپ 50 ممبر اس سے آپ جوڑ لیتے ہیں تو آپ کو سپروائزر بنا دیا جائے گا، اور سپروائزر بنانے کے بعد آپ کا جو ہے آپ کو ایک ٹرپ کروائی جائے گی فری میں آپ کو جو ہے کہیں گھمانے لے جائیں گے، 3-4 دن کے ٹور پر لے جائیں گے، اور اس کا سب خرچہ جو ہے کمپنی دے گی، یہ سب کچھ رہتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ جس کو ایڈ کریں گے تو اس کا وہاں تک تو درست ہے کہ آپ نے اگر محنت کیا ہے، جیسے آپ نے ایک دکان کھولا اور دکان کھولنے کے بعد آپ نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں نے فلاں اس کی دکان کھولی ہے، آپ جائیے اور میرے یہاں کسٹمر لے کر کے آئیے۔ جب آپ ایک کسٹمر کو لائیں گے تو میں ایک کسٹمر پر آپ کو 100 روپیہ دوں گا، پہلے سے متعین ہو، مجہول نہ رہے، پہلے سے کیا رہے، متعین رہے، کہ جب آپ میرے پاس ایک کسٹمر لائیں گے تو میں آپ کو 100 روپیہ دوں گا، تو یہ درست ہے۔ لیکن اس کے آگے اس کمپنی میں کیا ہے کہ جیسے آپ نے ایک کسٹمر آپ نے کمپنی سے جوڑا، اب اس کے سامنے بھی وہی ساری شرطیں ہیں کہ تم اتنا بنا لو گے، تو وہ جب جوڑے گا تو اس کا بینیفٹ اس کو بھی ملے گا اور اس میں سے کچھ آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ اجرت بغیر العمل۔ اجرت بغیر العمل کیا مطلب، جو کام آپ نے نہیں کیا اس کی اجرت آپ کو مل رہی ہے۔ آپ نے کسی کو ممبر بنایا، اس کی اجرت آپ کو مل رہی، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس نے کسی کو بنایا، اس کی اجرت آپ کو مل رہی ہے، اور وہ آپ کو لینا ہی لینا ہے، وہ آپ کی اس میں ایڈ ہو جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے عام طور پر جو گیمنگ وغیرہ ہے، تو پہلی بات گیم کے بارے میں تو اس سے بارے میں نے بتلا دیا تھا کہ یہ لا یعنی ہے، یہ کیا ہے، فضول اوقات، اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے، اس لیے اس کو لکھا ہے مکروہ تحریمی، یہ حرام کے قریب ہے، اوقات کو ضائع کرنا ہے۔ وہ کھیل کو اسلام پروموٹ کرتا ہے کہ جس کھیل سے آپ کی جسمانی ورزش ہو، جیسے آپ تیراکی سیکھیں، آپ کشتی سیکھیں، آپ نیزہ بازی سیکھیں، یہ سارے کھیل ہیں۔ اسی طریقے سے جسمانی، آپ کرکٹ کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ کے اندر فٹنس آتا ہے، جسمانی ورزش کے لیے کھیلا جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ہو۔ جیسے کہ لوگ شرط لگا کر کے کھیلتے ہیں، 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو ایک نے کہا کہ اگر ہم جیتے تو پھر تم کو 1000 دینا پڑے گا، اور اگر تم جیتے تو ہم لوگ 1000 دیں گے، تو یہ کیا ہے، یہ سرے سے ناجائز ہے، یہ درست نہیں۔ تو فاسد شرط اگر اس میں نہ پائی جائے اور ساری چیزوں سے بچتے ہوئے نماز نہ چھوڑی جائے،
نماز کے اوقات کا خیال رکھا جائے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز، حتیٰ کہ وہ کاروبار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایسا کاروبار ہے یا ایسا کھیل ہے کہ اس میں لگ کر کے نماز ہماری چھوٹ جا رہی ہے، نمازیں قضا ہو جا رہی ہیں، تو پھر اس میں لگنا درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو خیر ایسے کھیل جو جسمانی ورزش کے لیے ہوں، جن سے دنیاوی یا اخروی فائدہ متعلق ہو، اس کی تو کہیں تک اجازت ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ صرف اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے ہو تو پھر اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جب اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس کے ذریعے سے پیسے کمانا کہاں سے درست ہوگا؟ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے بچیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے حلال کمائی وہ ہے جو انسان کے ہاتھ سے حاصل کی گئی، محنت کی کمائی ہو، اس لیے محنت کر کر کے حاصل کریں، وہ حلال کمائی ہوتی ہے اور اللہ اس کے اندر برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ آج کل اکثر میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کیا نوجوانوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بس سست اور کاہل بن کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ ہمیں پیسہ ملے۔ بہت بڑے صاحب ہیں، وہ مجھ سے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت پیسہ خرچ کر کے اپنے بچے کو بہت اعلیٰ ڈگری دلوائی، اور جب پڑھ کر کے وہ آ گیا تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ اس سے بولتے ہیں کہ بیٹا میں نے تجھے پڑھایا ہے، اتنی اونچی ڈگری دلایا ہے، محنت کرنے کے لیے پڑھایا ہے، اب جا تو محنت کر۔ تو کہا کہ کوئی جاب نہیں، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے بات کیا، بات کرنے کے بعد ایک کہیں پر ویکینسی تھی، جاب تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر چلے جاؤ، اچھی سیلری ملے گی۔ تو انہوں نے کہا وہاں پر تو بڑی محنت کرنا پڑے گا۔ ایسے جب وہ کہیں بتاتے ہیں تو وہ بچہ بولتا وہاں پر تو بڑی محنت ہوگی۔ ارے بھائی محنت کرو گے تبھی تو اس کا صلہ ملے گا۔ ایک بچے کو میں نے دیکھا، ابھی پرسوں میں دکان پر تھا، ایک بچہ ہے نابالغ ہوگا، ابھی زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی ایج جو ہے، وہ جو بچہ چشمہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اتنا بڑا بچہ تھا، آٹو چلا رہا تھا، آٹو چلا رہا ہے وہ۔ آج ہمارے نوجوان آٹو چلانا یہ اپنی حتق عزت سمجھتے ہیں، اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں۔ وہ سعودی سے آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو حضرات لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 سال بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کا جانا نہیں ہوا ہے، لیکن 3 سال کے اندر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس میں سے 1-2 حضرات مجھے ملے تو میں نے خیریت پوچھی تو بتانے لگے کہ بہت پریشانی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیجئے، کریں کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا رکشہ چلائیں گے؟ ہاں۔ میں پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہیں وہاں پر ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہاں رکشہ چلائیں گے؟ کہ نہیں، رکشہ بھی چلانا نہیں چاہتے ہیں، گھر بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت پریشانی ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا رونا بند کیجئے، محنت کیجئے، اور کوئی بھی کام جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر محنت سے عزت کی روزی حاصل کرتے ہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ محنت کر کے کمائیے، لیکن کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دینے والے بنیے، لینے والے نہ بنیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری وہ نوبت نہ آئے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ ذیل کے بارے میں، اقامت میں ہر کلمات کو اگر ایک بار بولیں تو کیا اقامت ہو جائے گی؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ حافظ وامق شیرازی صاحب سوال کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احناف کے نزدیک اقامت کے جو کلمات ہیں اس کو 2 بار کہنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں 2 بار۔ اب اگر کوئی الگ الگ سانس میں کہتا ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الگ الگ کہتا ہے تو اقامت ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے اوپر عمل کریں، اپنے تمام اعمال کو سنت کے مطابق ہم کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے کیا ہوا، سنت کے خلاف ہی تو ہے۔ ارے بھائی سنت کے خلاف ہے تو کیا ہوا؟
ارے جب اس میں نبی کا نور نکل گیا تو پھر بچا کیا اس میں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے نبی کے عاشق ہیں، اور نبی سے عشق اتنا ہو کہ نبی کی ادا اتنی پسند ہو جیسے کسی عاشق کو اپنے معشوق سے پیار ہوتا ہے، اور جب معشوق سے دل لگ جاتا ہے تو اس کی گلی کے کتے سے بھی انسان محبت کرتا ہے۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے اپنا کان چھدوا کر کے پہنتے ہیں، ناک کے اندر نتھنی پہنتے ہیں، بڑے بڑے بال لگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی معشوقہ کو یہ پسند ہے ان کی معشوقہ کو، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ لڑکیوں جیسے بال بھی رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باندھے بھی رہتے ہیں، بہت سارا یہاں لٹکائے بھی رہتے ہیں، کان تک چھدوا لیتے ہیں، لڑکی بننا بھی پسند ہے۔ اس لیے ایک اس انسان کے لیے کہ جس انسان نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، لیکن کیا ہمیں اپنے نبی کا طریقہ پسند نہیں؟ اگر پسند ہے تو عمل پھر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ آج سے اپنے نبی کے طریقے پر عمل کریں گے، اپنے نبی کی سنتوں کو انشاءاللہ ہم زندہ کریں گے، اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ ہم زندہ کریں گے، اپنے بچوں سے کہیں گے ہم زندہ کرنے کے لیے، سونے کی دعا بتلائیں گے، سو کر اٹھنے کی دعا آپ خود بابا سے بلند پڑھیں انشاءاللہ، پورا گھر سنت کے نور سے جگمگائے گا انشاءاللہ، کریں گے۔ اس لیے بھائی دیکھیے اقامت تو ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے الگ الگ سانس میں کہا ہے تو اس سے کیا ہے؟ اگر آپ نے دو کلمے کو الگ الگ سانس میں کہا ہے تو اس سے خلاف سنت ہوگی اقامت، لیکن اقامت ہو جائے گی، اقامت کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ محمد شہادت انصاری سوال کرتے ہیں عقیقے کی دعا بھیج دیں۔ جی، عقیقے کی دعا مشہور ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی، یعنی جو انسان خود ذبح کر رہا ہے، اپنے بیٹے کا عقیقہ کو کر رہا ہے تو کیا پڑھے گا؟ اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی، ٹھیک ہے؟ اور اگر حافظ جی ذبح کر رہے ہیں، دوسرے سے کروا رہا ہے تو پھر عقیقۃ کے بعد ان کا نام لے گا، اس بیٹے کا نام لے گا، فلاں بن فلاں، فَإِنَّ دَمَهَا بِدَمِهِ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اللهم اجعلها فداء لابني من النار۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔